بدنامی کا خوف۔ ہم کلاس فیلوز تھے۔ کلاس میں کبھی کبھی گروپ پر کسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے اس سے تھوڑی بہت بات ہو جاتی تھی۔ لاسٹ سیمسٹر میں جب اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو میں مان گئی، مانتی بھی کیوں نہ، کیونکہ میں اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے ماں کی زندگی پر ترس آتا تھا۔ میں نے تمام عمر انہیں تڑپتے اور روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ میں باپ کو ماں سے لڑتے اور اسے مارتے دیکھتی ہوئی بڑی ہوئی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑائی، ذرا ذرا سی بات پر مار پیٹ۔ میرا باپ میری ماں کو بہت بری طرح مارتا تھا، اتنی بری طرح کہ ان کے جسم پر نیل کے نشان پڑ جاتے تھے۔ اس لیے میں نے شادی کی خواہش میں اس سے تعلق بنا لیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے عزت دینے کی بجائے الٹا میری عزت برباد کرنے کے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ بہت اچھا تھا، اس نے بڑی اچھائی سے میرا اعتبار جیتا۔ میں اس سے گھر کی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ وہ میرے گھر کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے اس سے بات کر کے بہت سکون ملتا تھا، ساری پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، دیکھنا میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تمہارے سارے دکھ دھل جائیں گے۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارا باپ تمہاری ماں کو نہیں دے سکا۔ وہ میرے درد سنتا، میرے گھر کے حالات کے لیے دعائیں کرتا، میرے قریب آتا گیا۔ ایک دن اس نے میری اپنے ساتھ قربت کے لمحات کی ویڈیو بنا لی، اور جب میں اسے مل کر واپس آئی تو اس نے وہ ویڈیو مجھے بھیج کر کہا کہ آج کے بعد جو بھی کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ویڈیو میں ہر اس جگہ پھیلا دوں گا جہاں کہیں کوئی تمہیں جانتا ہوگا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایک غلط انسان سے محبت کر بیٹھی، مگر میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے ہے۔ بدنامی کا خوف شریف آدمی کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، اس لیے میں ڈر گئی۔ وہ مجھے بار بار بلاتا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی جاتی تھی۔ بدنامی سے بچنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ظلم بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن جب اس نے کہا کہ آج میرے ساتھ میرے چند دوست بھی ہوں گے تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ شخص میرے بدنام ہو جانے کے خوف سے کھیل رہا ہے۔ آخر میں کب تک اس کے ہاتھوں کھلونا بنی رہوں گی اور یہ مجھے خوف کی چابی دے کر کھیلتا رہے گا؟ کیا میں ساری عمر ایسے ہی خوف کا کھلونا بنی گزار دوں گی؟ مجھے پتا تھا کہ مجھے گھر سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ پولیس سے رابطہ میں خود ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر پولیس اس سے میری جان چھڑوا بھی دے گی تو پھر پولیس سے میری جان کون چھڑوائے گا؟ میں سوچتی رہی کہ آخر میں کس سے مدد مانگوں، کون ہوگا جو میری مدد کرے گا؟ پھر سوچتے سوچتے میرے اندر سے جواب آیا کہ تمہارا دشمن باہر نہیں اندر بیٹھا ہے۔ تم بدنام ہونے سے ڈرتی ہو، بدنام ہونے کے خوف کو مار دو، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے اندر پڑے بدنام ہو جانے کے خوف کو مار دیا۔ میں نے اسے کال کر کے کہا، جو کرنا ہے کر لو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں بدنام ہو کر برباد ہوئی تو تم آباد رہو گے؟ میں تمہارا وہ حال کروں گی جو ایک بے خوف اور برباد ہوئی عورت کسی کا کرتی ہے۔ پہلے تو وہ میرے خوف سے کھیلتا تھا، جب خوف ہی مر گیا تو وہ کس سے کھیلتا؟ وہ ڈر گیا، اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ میں حیران ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ جس شخص سے میں آج تک ڈرتی آئی تھی، آج وہ مجھ سے ڈر گیا۔ مجھے زیادہ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ بدنام ہونا اتنا برباد نہیں کرتا جتنا بدنام ہو جانے کا خوف برباد کرتا ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ماہر نفسیات صابر چودھری۔